اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجھے زمین کے سارے خزانے دے دیے جائیں میں پھر بھی اتنا خوش نہیں ہوں گا جتنا خوش میں اس آیت کے اترنے پر ہوا ہوں۔ وجہ یہ تھی اللہ کے نبی اس لیے خوش ہوئے، سمجھ گئے کہ میری امت کا کام بن گیا، میری امت کو اللہ نے جتنی بڑی رحمت سے نواز دیا اس سے میری امت کے گناہ گاروں کا کام چل گیا۔ چونکہ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، فرمایا یغفر الذنوب جمیعا، سب کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پہلی امتوں میں شرک کی معافی بہت مشکل تھی، پہلی امتوں میں جس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے جب تک وہ اس کے بدلے میں اپنی جان نہ دے، قربانی نہ پیش کرے، اپنی گردن نہ اتروائے، اس وقت تک شرک کا گناہ معاف نہیں ہوتا تھا۔ پہلے پارے میں ہے بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، جب واپس آئے سارے معاملے کو سنبھالا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا میرے اللہ میری قوم تو بچڑے کو سجدہ کر بیٹھی ہے، شرک کر بیٹھی ہے۔ پہلے پارے میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے ان سے کہیے جنہوں نے شرک کیا ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ اور اس سے بڑی مصیبت، ذرا غور کرنا، یہ بڑی گہری بات ہے، اس سے بڑی مصیبت ان کے سر بھی قلم وہ کریں گے، ان کے سر قلم وہ کریں گے جو شرک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اب ایک طرف صف بن گئی توحید پرستوں کی جنہوں نے شرک نہیں کیا، اور دوسری طرف صف بن گئی جنہوں نے شرک کیا، یہ بھی مارے گئے یہ بھی مارے گئے۔ انہوں نے شرک کیا اور انہوں نے شرک نہیں کیا، لیکن آگے کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، اپنوں پر تلوار چلانا بھائی آسان ہے؟ اب ادھر والے بھی رو رہے ہیں ادھر والے بھی رو رہے ہیں، لیکن حکم ہوا تلوار چلاؤ۔ مفسرین نے فرمایا کہ جب دن کو تلوار نہ چل سکی تو حکم ہوا رات کو تلوار چلاؤ تاکہ پتہ نہ چلے آگے کس کا بیٹا اور کس کا باپ ہے۔ جیسے ہی تلوار چلنا شروع ہوئی موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر پڑے، شرک کو معاف کروانے کے لیے سجدہ میں گر پڑے۔ اے میرے اللہ ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے، میری امت کو اس آزمائش سے نکالیے۔ اے میرے اللہ اگر یہ تلوار گھنٹہ 2 گھنٹہ اسی طرح چلی میری تو ساری امت مولی گاجر کی طرح کٹ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے روئے، لیکن تلوار چلی تلوار چلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اتنا گڑ گڑائے کہ تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل گئی کہ چلو جتنوں نے جان دے دی ہے ہم اسی کو باقیوں کے شرک کے گناہ کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری ایک بابا جی لاٹھی ٹیکتے آگے حضور علیہ السلام کے پاس، مسند احمد میں ہے اللہ کے حبیب میں نے تو ساری زندگی شرک کیا ہے، کیا مجھے بھی معافی مل جائے گی؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تجھے جان دینی پڑے گی گردن کٹوانی پڑے گی، فرمایا کہ ہاں تم بھی ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو اور کلمہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارا بھی ساری زندگی کا شرک معاف کر دیں گے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت علی بڑی پیاری فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، 3.25 لاکھ کے لگ بھگ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کرتے تھے مجھے 3.25 لاکھ الفاظ میں سے سب سے زیادہ پیارا لفظ جو لگتا ہے وہ قل یا عبادی کی جو یا ہے نا، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، کن کو؟ گناہ گاروں کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد جس نے کسی مسلمان کو مایوس کر دیا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کریں گے، اس نے قرآن کا انکار کیا ہے۔ سورہ لقمان میں کیا فرمایا کہ ساری زمین اور سمندر اگر سیاہی بن جائے اور سارے درختوں کو قلمیں بنا لو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ختم ہونے پر اللہ کی لاکھوں صفات میں سب سے اہم جو صفتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم، رحمان و رحیم ہونا ہے۔ اسی لیے
جب مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے حکم ہوا کہ تلاوت سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اپنا تعارفی کروا رہے ہیں کہ میں الرحمن الرحیم ہوں۔ اللہ جگہ جگہ بتا رہے ہیں کہ میں کیا ہوں تمہارے لیے؟ حد درجہ مہربان ہوں، غفور الرحیم ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک بدو آئے، مسجد کے دروازے پر اس نے اونٹ باندھا، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد جب دعا مانگنے لگا نا، دعا میں ہاتھ اٹھائے۔ بدو کھلی طبیعت کے ہوتے تھے، رکھ رکھو کے قائل نہیں ہوتے تھے، اور کھلی زبان ہوتی تھی۔ سب حضور کے سامنے دعا اٹھائی، اے اللہ مجھے بخش دے، محمد کو بخش دے، ہم دونوں کے علاوہ اور کسی کو نہ بخشنا۔ اے اللہ مجھے بخش دے، محمد کو بخشے، ہم دونوں کے علاوہ کسی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ حضور نے فرمایا لوگوں بتاؤ اس کا اونٹ زیادہ بیوقوف ہے یا یہ بدو زیادہ بیوقوف ہے؟ اس کا اونٹ زیادہ بیوقوف ہے یا اس نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا؟ اور اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو بھی بلا لیا، سب کو بلا لیا۔ اور بھائی یہ حدیث سنی ہوئی ہے جو اگلا جملہ ہے، لیکن میں جب اس حدیث کی وسعت پر غور کرتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے کتنے حصے ہیں؟ 100 حصے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں صرف ایک اتارا ہے، 99 نہیں اتارے۔ پوری دنیا میں ماں باپ کی، اولاد کی، میاں بیوی کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں کی، حتیٰ کہ جانوروں کی، وہ جو محبت تقسیم ہوئی اللہ کی رحمت کے 100 حصے، 100واں حصہ تقسیم ہوا۔ میں اکثر جمعہ میں یہ عرض کرتا ہوں، اب ضرب دیتے 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 اس کروڑویں کا پتہ نہیں کتنواں حصہ ہمارے حصے میں آیا۔ اس کا کرشمہ یہ ہے کہ ماں باپ اولاد پر جان دیتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے پر فدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کے کروڑ میں پتہ نہیں کتنا حصہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کی رحمت کے جو باقی 99 حصے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ پر اتنا خوش ہوتے ہیں، جب بندہ اپنے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، چونکہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اس مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر خون بہائے گا۔ جس وقت بندہ مومن اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو جس کے بارے میں تم یہ اعتراض کر رہے۔ بلکہ آپ کو بھائی اگر ایک حقیقت عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم گناہ کرنے کے بعد معافی مانگے۔ کیوں؟ اگر زمین پر کوئی گناہ کرنے والا نہ ہوتا، اللہ کی صفت رحمان و رحیم کا کرشمہ ظاہر نہ ہوتا۔ اگر زمین پر صرف فرشتے ہوتے تو بھائی فرشتے گناہ کرتے؟ تو جب فرشتے گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ کی صفت کا اظہار کہاں ہوتا؟